بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات ہو رہی تھی کنوکشن آن دا بیسس آف سرکمسٹانشل ایویڈنس کی۔ ایک ڈائریکٹ ایویڈنس جرم کے ارتکاب کی ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے، جس طرح ایک وقوعے کا کوئی بندہ چشم دید گواہ ہوتا ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اندر وقوع کے بارے میں اور ملزم کے اس وقوع کے اندر کردار کے حوالے سے صرف ایک پریزمپشن ہوتی ہے، ایک تخیل ہوتا ہے پراسیکیوشن کا۔ اس کے علاوہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کی کوئی قانونی کوئی معاملہ سامنے نہیں آتا ہے۔ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اس کے اندر ملزم کا اس وقوع کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اس جرم کے ارتکاب کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہونا واضح ثبوت ہوتا ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس صرف ایک پریزمپشن ہے، ایک قیاس ہے کہ ملزم نے کیا جرم کا ارتکاب کیا ہوگا یا نہیں بھی کیا ہوگا۔ ایک پریزمپشن ہے، پرزیوم کر لیتا ہے قانون۔ پراسیکیوشن پریزمپشن کے اوپر چل رہی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس میں۔ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ گواہ کا بیان ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے ہوش و حواس میں چشم خود دیکھا ہے، جبکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس گواہ ایک ایسا وقوع بیان کر رہا ہوتا ہے جس سے کوئی دوسرا واقعہ سامنے آنا ہوتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ملزم کو جائے وقوع سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، یا آخری وقت میں مقتول کے ساتھ ملزم جو تھا وہ اکٹھے چل رہا تھا، جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے۔ جبکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کسی جرم کے ثبوت کے لیے ایک رستہ بتا رہی ہوتی ہے، جرم کے ثبوت کا کوئی واضح ثبوت یا واضح نشاندہی نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ ایک ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ ایک مکمل شہادت ہوتی ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے جبکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مل کے ایک تسلسل بناتی ہے، اور جہاں پر زنجیر کا ایک کڑی جو ہے وہ ٹوٹی، وہاں پر پروسیکیوشن کا سارا کیس دڑم سے نیچے گرا۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایویڈنس تو ایک مکمل شہادت ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کی مثال ایک تسبیح کی طرح کی ہے، جو تسبیح ہم نماز کے بعد کرتے ہیں۔ تسبیح کے ہر دانہ دوسرے دانے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے ایک دانہ نکل جائے تو پوری کی پوری تسبیح کے دانے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از سرکمسٹانشل ایویڈنس میں اگر ایک کڑی واقعہ کا ایک تسلسل ہی ٹوٹ گیا، دین پورا پروسیکیوشن کا کیس 0/0۔ اب یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کی گئی تھی، اور اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس کا درجہ حاصل ہو گیا PLJ 2000 کرمنل لاہور ہائی کورٹ پیج 123 کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کو سزا یابی کے لیے، کنوکشن کے لیے کوئی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ اب
सेटल्ड प्रिंसिपल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर सज़ा याबी करने के लिए अदालत को बहुत ज़्यादा मुख्तात रवैया इख्तियार करना होता है, और अदालत को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के वाक़यात और हालात जो हैं वहाँ से बाखबर रहना ज़रूरी है। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तसलसल जो जंजीर के कड़ियों की तरह आपस में मिली हुई है, किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है, किसी किस्म का कोई लकूना नहीं है, तसलसल कहीं से टूट नहीं रहा है, और हर कड़ी जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वो दूसरी कड़ी को मजबूत कर रही है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का हर जो बात है, हर शहादत जो है वो दूसरी शहादतों के साथ कोलैबोरेट हो रही है, देन कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो एक माकूल वजह होगी, और सजा के निफाज करने में अदालत के लिए कोई हर्ज उसमें नहीं है। और इंसाफ का तकाजा ही यही है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस चूँकि मजबूत दर्जा हासिल कर गई और दुगर ताइदी शहादतों से वो मजबूत हो गई, और हर तसलसल की हर कड़ी आपस में मिलती है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, देन सज़ा याबी की जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट हुई BCU के इस्लास हैं इस पर 2000 PCRLJ पेज 1729 के अंदर, और 1994 SCMR पेज 1928 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि जहाँ पर सफ़ा मिसल के ऊपर जो शहादतें हैं वो दो प्रिजम्पशंस दे रही हों, दो क्यास उससे अराइज हो रहे हों उस शहादत से, देन उस क्यास को तरजीह दी जाएगी जो मुल्ज़म के फ़ायदे में होता है। यानी अगर किसी शहादत से दो प्रिजम्पशंस आ रही हैं, एक मुल्ज़म की फेवर में जा रही है, एक मुल्ज़म के खिलाफ जा रही है, तो इंसाफ का तकाजा है और सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का दर्जा हासिल करती है ये बात कि हर ऐसा क्यास जो मुल्ज़म को सपोर्ट करता है उसको तरजीह दी जाएगी। ये बात PLD 2006 कराची हाई कोर्ट पेज 20 के अंदर भी इंटरप्रेट की गई थी। एक बड़ा ही मज़ेदार सा एक केसला है कि मुल्ज़म और मकतूल वकूआ से एक रोज पहले जो है वो इकट्ठे थे, उसको देखा गया और मुल्ज़म वकूआ से एक रोज पहले मकतूल को अपने साथ लेकर चला गया है। मकतूल ने अपने लिए और मुल्ज़म के लिए दो बाइसिकल्स रेंट पे हायर की हैं, दो साइकिलें उसने किराए पे ली। पुराने ज़माने में समझाने के लिए केसला इंटरप्रेट कर रहा हूँ, यानी आज से कोई 10-15 साल 16 साल पहले साइकिल्स भी किराए पे मिलती थी, जिस तरह आज के तौर पे मोटरसाइकिल्स भी किराए पे मिलती हैं, गाड़ियाँ तो किराए पे मिलती हैं, उस ज़माने में मिलती थी, लेकिन बाईसाइकिल जो है वो भी उस वक्त किराए पे मिलती थी। एक केसला बड़ा दिलचस्प है, उसमें मुल्ज़म और मकतूल दोनों दोस्त थे। एक दिन पहले मुल्ज़म मकतूल को अपने साथ लेके गया है। मकतूल ने अपने नाम से महल्ले की साइकिल वाली दुकान से दो साइकिल किराए पे हासिल किए थे। ये बात थी जो सब ने देखी। वजह टक्कर गवाह ने कहा कि मैंने ये वकूआ देखा है। उसके बाद जो मकतूल है वो कत्ल हो गया है, वो जिंदा नहीं बचा है, उसको जिंदा देखा ही नहीं गया है।
پھر ایک اور واج ٹکر گواہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ملزم اور جو مقتول ہے یہ دونوں دو سائیکلوں پر گاؤں کے باہر جا رہے تھے، وہ آگے سے کھیتوں سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ واج ٹکر گواہی ایک اور آگے کہ اس نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ملزم کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود تھے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم سائیکل پہ اکیلے واپس آئے ہو، یہ بتاؤ تمہارے کپڑوں پہ خون کس چیز کا لگا ہے، لیکن وہ کوئی وضاحت بیان نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ملزم پکڑا جاتا ہے، اس سے وضاحت لی جاتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر خون جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے، لیکن وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکا۔ اس کے بعد جب ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ملزم سے ایک خنجر برآمد ہوتا ہے۔ ملزم نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں کھیت میں میں نے خنجر دبا دیا ہے جس سے میں نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں یہ واضح کر رہی تھیں کہ اصل جو گنہگار تھا، جو مجرم تھا، وہ یہی ملزم تھا جس کے اوپر ایف آئی آر کرائی گئی اور جس کو واج ٹکر گواہان نے مقتول کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں سرکمسٹانشل ایویڈنس ملزم کا کسی جرم کے اندر ارتکاب کو، ملزم کا اس جرم کے اندر ثابت ہونا جو ہے وہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ واضح کر دیتی ہیں کہ بس اور کوئی پریزمپشن رہ ہی پیچھے نہیں جاتی، کوئی بات پیچھے رہ ہی نہیں جاتی، اور دیگر جو شہادتیں ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ کوریبوریٹ ہو رہا ہے کہ ملزم مقتول کے ساتھ جا رہا تھا، آخری دفعہ دونوں اکٹھے پائے گئے، اس کے بعد ریکوری اس سے ملزم سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسی کی پوائنٹیشن کے اوپر لاش برآمد ہو جاتی ہے۔ اب جو خنجر اس کی پوائنٹیشن پر برآمد کیا گیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہی آ گیا کہ اسی آلۂ قتل کے ساتھ قتل ہوا ہے۔ دین ایسا سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے، جو 110% دوسری تائیدی شہادتیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے سپورٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر سزا یابی ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا 1993 پی سی آر ایل جے پیج 808 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ ہوتی ہے۔ اب بات ہے کہ جہاں پر جرم سنگین ہو، بڑی سزا کا نفاذ ہو سکتا ہو، دین اعلیٰ عدالتیں ہمیشہ قابل بھروسہ اور غیر متزلزل شہادتوں کے اوپر ریلائنس کرتی ہے، اور کہیں پہ بھی اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس کی زنجیر ٹوٹتی نظر آتی ہے یا شہادت کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے، دین سزا یابی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف قابل یقین حد تک اور دیگر شہادتوں سے اس کی تائید ہونے کے بعد ہی سزا یابی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بیسیوں اس پہ کیسلات سامنے آتے ہیں۔ پی ایل جے 2000 کریمنل ڈائجسٹ ہے، کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1556 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے
اس کے حوالے سے عدالت اپیل قانون شہادت آرڈر 1984 کے جو احکامات ہیں ایویڈنس کے حوالے سے، ان پر غور کرنے میں اگر ناکام رہی ہے، مدعی کے اہم جو گواہ ہے اس کے اوپر ری ایگزامینیشن، کراس ایگزامینیشن باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا ہے، دین سرکمسٹانشل ایویڈنس میں اگر کوئی لکونہ سامنے آ جاتا ہے تو دین ایسی صورتحال میں عدالت کو محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا پر سزا یابی جو ہے وہ جواز پیش نہیں کر سکتی ہے۔ سزا یابی صرف اور صرف ایسی صورت میں ہوگی جب مضبوط شہادت ہو، کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہو، اور ہر پریزمپشن جو ہے، ہر قیاس جو ہے وہ ملزم کی طرف پوائنٹیشن اٹھا رہا ہو، دین سزا یابی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔